تیز نمک، گہرے زخم اور وہ چونکا دینے والا معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتنوں کے گرنے، کانچ کے ٹوٹنے اور گرما گرم سالن کے فرش پر بکھرنے کی ہولناک آواز کے ساتھ ہی پورے کمرے میں ایسی سنسنی خیز اور دم گھونٹ دینے والے خاموشی چھا گئی جس نے وہاں موجود تمام مہمانوں کے سانس روک دیے اور ہر آنکھ خوف سے پھیل گئی۔ کھانے کی میز پر اب بھی چند لمحے پہلے تک کہکے گونج رہے تھے، رشتہ دار ہنس کھیل رہے تھے اور ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی مغرور دیوانی نے سالن کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا، اس کا چہرہ شدید غصے اور نفرت سے یکدم لال ہو گیا، کیونکہ بیچاری سلمیٰ سے دن بھر کی تھکن اور پریشانی کے باعث غلطی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا۔ اپنی دولت کے نشے، بے پناہ انا اور تکبر میں اندھی دیورانی نے رشتوں کا تقدس، مہمانوں کا لحاظ، شرافت اور انسانیت کی تمام حدیں پامال کرتے ہوئے سب کے سامنے سلمیٰ کے منہ پر ایک ایسا زوردار اور سنسنی خیز تھپڑ دے مارا جس کی گونج نے معصوم سلمیٰ کی روح کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس کے گال پر وہ انگلیوں کے نیلے نشان ابھر آئے۔ یہ بے معنی ظلم اور تذلیل کوئی پہلی بار نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو پچھلے 5 سالوں سے اس کا روز کا مقرر بن چکی تھی، کیونکہ جب سے سلمیٰ کا سہاگ، اس کا پیارا شوہر ایک ہولناک اور پراسرار سڑک حادثے کے بعد ہسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی آخری کشمکش میں مبتلا ہو کر کوما میں پڑا تھا، تب سے اس کے سگے مکار دیور نے عیاری، دھوکے دہی اور جعلی دستخطوں کے ذریعے ان کے پورے ہنستے کھلتے بزنس، عالیشان جائیداد، چمکتی گاڑیوں اور بینک اکاؤنٹس پر ناجائز قبضہ جما لیا تھا۔ وہ معصوم پڑھی لکھی اور خاندانی عورت جو کبھی اس اتنے بڑے بنگلے کی اصل مالکہ اور عزت دار بہو تھی، اب اپنے ہی شوہر کے خون پسینے سے بنے گھر میں ایک بے بس، لاچار اور لاوارث نوکرانی بن کر رہ گئی تھی، جہاں اسے صبح سویرے سے لے کر دیر رات گئے تک صرف تذلیل، طعنے، گالیاں، مار پیٹ اور بھوک کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ اپنے بستر مرگ پر پڑے شوہر کی زندگی کی ایک مہم سی آس، سچی محبت اور امید کے سہارے یہ سب کچھ زہر کے گھونٹ کی طرح خاموشی سے پیتی چلی آ رہی تھی تاکہ اس کے علاج کے اخراجات بند نہ ہوں۔ اپنے بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو میلے دوپٹے کے پلو سے چھپاتی ہوئی، ٹوٹے ہوئے دل، بکھرے ہوئے وجود اور سسکتی ہوئی زخمی روح کے ساتھ سلمیٰ ننگے پاؤں اس ظالم گھر سے بھاگتی ہوئی اسی سرکاری ہسپتال کی طرف پہنچی، جہاں اس کی کل کائنات، اس کا شوہر 5 طویل سالوں سے بے حس و حرکت ایک سرد بستر پر مشینوں کے سہارے قید تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے جیسے ہی ہسپتال کی اس جانی پہچانی پرانی راہداری میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر ہمیشہ کی روایتی اداسی، سٹریچروں کی چیخ و پکار اور مایوسی کے برعکس بالکل بدلا ہوا تھا، اور وہاں موجود سینئر ڈاکٹرز اور نرسز کی پوری ٹیم اسے دیکھتے ہی یکدم جوش و خروش سے اس کی طرف لپکی۔ سلمیٰ ابھی اپنے چہرے پر لگے اس دردناک تھپڑ اور مہمانوں کے سامنے ہونے والی بدترین تذلیل کے صدمے سے ہی باہر نہیں آئی تھی کہ ہسپتال کے چیف ڈاکٹر نے انتہائی احترام، تعظیم اور مسرت کے ساتھ آگے بڑھ کر اسے زندگی کی سب سے بڑی اور ناقابل یقین مبارکباد دی اور اس کے کانپتے ہوئے، ابلے ہوئے، زخموں سے چور ہاتھوں میں 1 کروڑ روپے کا بھاری مالیت کا چمکتا ہوا بینک چیک تھما دیا۔ ڈاکٹر نے ایک سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے شوہر کے پرانے انٹرنیشنل بزنس کی انشورنس رکے ہوئے بین الاقوامی فنڈز اور میڈیکل بورڈ کی قانونی چارہ جوئی کے برسوں پرانا کیس بالآخر عدالت سے سلمیٰ کے حق میں قطعاً طے پا گیا ہے، جس کی بدولت
اب وہ نہ صرف اپنے شوہر کا دنیا کے کسی بھی مہنگے ترین ملک سے اعلیٰ علاج کروا سکتی تھی، بلکہ اس کے پاس اب اتنی دولت آ چکی تھی کہ وہ اپنے ظالم دیور اور بدتمیز دیورانی کے ہر ظلم و ستم کا قانون کے ذریعے منہ توڑ جواب دے کر سر اٹھا کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ جس نے خدا کی ذات پر سچی امید اور صبر کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا تھا، 1 کروڑ روپے کا وہ تاریخی چیک اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میں لیے بے پناہ خوشی، شدید حیرت اور نامعلوم خوف کے ملے جلے تلاطم خیز جذبات کے ساتھ جب سلمیٰ تیزی سے دوڑتی ہوئی ICU کے بھاری شیشے والے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو سامنے بستر پر نظر پڑتے ہی اس کے پورے ہوش و حواس یکدم فنا ہو گئے، آنکھیں پتھر ہو گئیں اور اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ شوہر جو پچھلے 5 سال سے ربڑ کی نالیوں، آکسیجن کے سلنڈروں اور دھڑکتے ہوئے مانیٹروں کے سہارے ایک زندہ لاش کی طرح بے سدھ لیٹا ہوا تھا، جس کا جسم بالکل سن ہو چکا تھا اور جس کی آنکھیں زندگی میں کبھی نہیں کھلی تھیں، آج وہ بستر پر بغیر کسی مشین کے بالکل سیدھا تندرست بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر زندگی کی شاندار رمق اور لالی واپس آ چکی تھی اور اس کی چمکتی ہوئی گہری آنکھیں سیدھی دروازے پر کھڑی حیران و پریشان سلمیٰ کو دیکھ رہی تھیں۔ 5 سال کے طویل، بھیانک اور تاریک ترین انتظار کے بعد اپنے شوہر کو یوں اچانک مکمل ہوش میں اپنی طرف دیکھ کر محبت سے مسکراتے ہوئے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کامیاب کوشش کرتے دیکھ کر سلمیٰ کے کمزور ہاتھ سے وہ 1 کروڑ کا چیک فرش پر گر گیا اور وہ بے اختیار دیوانہ وار روتے ہوئے دوڑ کر اس کے مضبوط سینے سے جا لگی، کیونکہ قدرت کے اس عظیم معجزے نے ایک ہی پل میں اس کے سالہ سال کے صبر، آنسوؤں اور قربانیوں کا ایسا لازوال صلہ دیا تھا جس نے دیور اور دیورانی کے ظلم، تکبر اور عروج کے سیاہ باب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا کر ان کی بربادی کا وقت شروع کر دیا تھا۔ ہسپتال کے ICU کمرے میں جہاں ایک طرف محبت اور معجزے کا سیلاب آیا ہوا تھا، وہیں سلمیٰ کے شوہر نے ہوش میں آتے ہی اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کی لرزہ خیز حقیقت سے پردہ اٹھایا، جس نے سلمیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے بتایا کہ 5 سال پہلے ہونے والا وہ کار حادثہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے سگے بھائی یعنی سلمیٰ کے دیور نے جائیداد اور بزنس کے لالچ میں اس کی گاڑی کے بریک فیل کروائے تھے تاکہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ سلمیٰ نے جب اپنے شوہر کو پچھلے 5 سالوں کے دوران اپنے اوپر ہونے والے مظالم، دیورانی کے طعنوں، مار پیٹ اور ابھی چند گھنٹے پہلے مہمانوں کے سامنے مارے جانے والے تھپڑ کی داستان روتے ہوئے سنائی تو اس کے شوہر کی آنکھوں میں غصے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ 1 کروڑ روپے کی بھاری رقم اور بزنس انشورنس کی قانونی بحالی کے بعد سلمیٰ کے شوہر نے ہسپتال کے بستر سے ہی اپنے پرانے وفادار وکلاء اور اعلیٰ پولیس حکام سے رابطہ کیا اور اپنے بھائی کی تمام تر جعل سازیوں، دھوکے دہی اور اقتدام قتل کے ناقابل تردید ثبوت ان کے حوالے کر دیے۔ چند ہی گھنٹوں میں قانون متحرک ہو گیا اور پولیس کی بھاری نفری نے اس عالیشان بنگلے کا گھیراؤ کر لیا جہاں دیور اور دیورانی ابھی تک سلمیٰ کی تذلیل کا جشن منا رہے تھے اور مہمانوں کے سامنے اپنی جھوٹی شان و شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک چکی ہے۔ جب پولیس نے ہتھکڑیاں لہراتے ہوئے بنگلے کے اندر قدم رکھا تو دیور اور دیورانی کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں اور ان کا سارا تکبر ایک ہی پل میں خاک میں مل گیا، کیونکہ ان پر نہ صرف اربوں روپے کے بزنس کی ذیلی سازی بلکہ اقتدام قتل کا مقدمہ بھی درج ہو چکا تھا۔ اسی دوران ICU کے ایمبولینسز بنگلے کے سامنے آ کر رکی، جس میں سے سلمیٰ کا شوہر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی وفادار بیوی کے ساتھ
تھامے ہوئے پورے وقار کے ساتھ باہر نکلا، جسے زندہ اور سلامت دیکھ کر دیور پر جیسے فالج گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ دیورانی جس نے چند گھنٹے پہلے سلمیٰ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اب وہ پولیس کی گرفت میں روتی ہوئی سلمیٰ کے پیروں میں گر گر کر معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن قانون اور مکافاتی عمل نے انہیں ان کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا اور دونوں کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جیل منتقل کر دیا گیا۔ سلمیٰ جو کچھ دیر پہلے تک اس گھر میں ایک مظلوم نوکرانی کی طرح زندگی گزار رہی تھی، اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ سر اٹھا کر اس سلطنت کی حقیقی ملکہ بن کر اپنے گھر میں واپس داخل ہوئی، جہاں اس کے صبر، وفاداری اور سچی محبت نے ظلم کے اندھیروں کو مٹا کر انصاف اور خوشیوں کا ایک نیا اور لازوال سورج طلوع کر دیا تھا۔